الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمانے سبھی حضرات. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، جامعہ محمودیہ آبان مارکیٹ لاہور کے سالانہ پروگرام میں شرکت فرمانے والے سبھی معزز سامعین کرام، عزیزم مولانا محمد ابو بکر صدیق وہ فرما رہے تھے کہ چوتھا سالانہ پروگرام ہے اور میں غالباً تیسری بار مسلسل اس میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے اور ہمارے عزیز بھائی محمد اسامہ شہید کی اللہ درجات بلند فرمائے. چونکہ مہمان میرے بعد بھی موجود ہیں اور میرے عزیز بھائی مداح رسول عربی حافظ محمد ابو بکر مدنی حافظہ اللہ تشریف لا چکے، تو میں اس لیے بڑے مختصر وقت میں ایک دو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سٹیج کے بالکل سامنے چونکہ بچے تشریف فرما ہیں تو وہ اپنا کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات اپنے کام میں مشغول ہیں. سمجھتے کہ ہوگے میں مختصر وقت میں ہی بات کروں گا. محفل حمد و نعت ہی ہے، ارادہ تو پہلے کچھ اور تھا، لیکن یہاں بیٹھا عزیزم اسامہ نصیر اسلم کو سنا تو ایک بڑا پرانا مصرع ذہن میں گدگدانے لگا. کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. کاش میں ذوق والوں کی توجہ چاہتا ہوں، شاید میں زور کے ساتھ آپ کو نہ بلواؤں، بس لفظ سنیے گا وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. آپ کی مسکراہٹ بچوں کو کراس کر کے مجھ تک آ جائے گی. سٹیج والے اب آپ کی بھی توجہ کا سہارا مل جائے تو اچھا ہے. چند منٹ صرف، زیادہ وقت نہیں. کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. بڑا ایک تخیل ہے اور ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، ورنہ پہلے ارادہ اور تھا. میرے ہاتھ میں کاسا، کشکول گداگر جسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، یوں میں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. نوجوانوں توجہ رکھنا، اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے جو بڑی نایاب ہو، بڑی قیمتی ہو، اس کا کوئی کردار ہو.
اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا۔ اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ سٹیج اگر مکمل توجہ مجھے دے تو میں وقت بچاؤں گا اپنا بھی اور ان کا بھی۔ ہلکی ہلکی بنبناہٹ جیسے شہد کے چھتے سے آتی ہے وہ مسلسل آ رہی ہے، وہ اگر نہ آئے توجہ میری جانب ہو تو میں عرض کروں، اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے۔ لاہور والے مول پانا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا۔ میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا۔ اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوا ہوتا۔ کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوا ہوتا۔ لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ وہ جس طرح پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش ہے، مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی، سٹیج والوں آپ کے حوالے کرنے لگا، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنانا ہوتا۔ میں مجھے کاش محبت میں وہ استن حنانا، وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا، سوکھا ہوا تنا، خشک تنا جس کا نیچے زمین سے کنیکشن نہیں، سوکھا ہوا تنا، پیارے آقا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، حضور اس کے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، سوکھا ہوا تنا، خشک تنا، حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، حضور کا پسینہ آتا، وہ پسینہ چوستا رہا۔ میں اپنے تخیل میں بول رہا ہوں، میرا اپنا تخیل ہے، وہ پسینہ چوستا رہا، وہ مجھے کہتا ہے اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا۔ تھوڑا سا بولیے، تھوڑا سا ہلکا ہلکا بولیے، میرے نوجوان زور لگاتے رہیں گے، میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں میرے لفظوں پہ غور کرو۔ توجہ، سب کی توجہ ہے، تھوڑا جا بول لو حضرت، فرنٹ سیٹ والے کو جو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ چوستا رہا، وہ کہتے ہیں مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا، میں سیراب ہو گیا، حضور کا پسینہ چوستا۔ ایک دن صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے آئے، پیارے آقا نے اسے چھوڑا، حضور ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، یوں روتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ پیارے آقا ممبر سے اترے، اس کے پاس آئے اور حضور نے آ کے اسے یوں دلاسا دیا جیسے ماں دلاسا دیتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اپنے تخیل میں پوچھا، اوے استن حنانا تو کیوں رویا؟ استن حنانا تو کیوں رویا؟ وہ کہتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزاں آئی، میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا، میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان گزرے، میں نہیں رویا، آندھیاں آئیں، میں نہیں رویا، وہ ساری
لگاتے, حضور کا پسینہ آتا, میں پسینہ چوستا رہا, اب میں سوکھا ہوا نہ رہا, میں شاداب ہو گیا اور میں مزے لیتا رہا وجود نبوت کے مشق ہونے کے. حضور کا جسم اطہر میرے ساتھ لگتا تھا, میں وہ اس کے مزے لیتا تھا, میں سارے غم بھول گیا. آج حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا, میں رو پڑا. میں حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا, میں رو پڑا. یہ تو استون حنانہ کی میں نے بات سنائی. اکثر چہرے مجھے طلبہ کے نظر آ رہے ہیں اور یہاں علماء کرام کے چہرے ہیں, اور میں تو ان طالب علموں سے بھی چھوٹا طالب علم ہوں. میرے ذوق کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ذرا آئیے گا. یہ استون حنانہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا حضور کی محبت میں, حضور کی جدائی میں رویا. اسٹیج والوں, بس زیادہ سے زیادہ دکھ بھرا جملہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چپ رہوگے تو دکھ ہوگا, آپ بھی چپ رہوگے تب بھی دکھ ہوگا. آپ کی آواز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. یہاں آپ کو شاید محسوس نہ ہو, لیکن یہ ریکارڈنگ ہو کر پتنی کس کس کی نیندیں اڑا دے گی. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ کر میری بات سنا. استون حنانہ وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا حضور کی جدائی میں رویا, حضور کی محبت میں رویا. پیارے آقا ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, حضور نے اپنے خطبے میں جدائی کی بات کی. ایک کونے سے رونے کی آواز آئی. دیکھو تو کون ہے, دیکھا تو مزاج شناس نبوت ابو بکر تھا, جو سمجھ گئے کہ حضور اپنی جدائی کی باتیں کر رہے ہیں. استون حنانہ ہوا کیا استون حنانہ کے ساتھ؟ میں بس آپ کا شعر سنا تو میں ادھر چل پڑا, ورنہ ارادہ میرا اور تھا, اور اب پتنی وقت میرے پاس ہے کتنا. استون حنانہ کے ساتھ ہوا کیا؟ حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں استون حنانہ کو بڑے ادب کے ساتھ دفن کیا جائے گا, احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا. کہاں دفن کیا جائے؟ کہیں اور؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اب میرا اپنا تخیل ہے. اللہ نے حضرت عمر فاروق کے ذہن میں بات ڈالی, فرمایا یہ حضور کے قدموں میں دفن ہو. حضور کی جدائی میں رویا, حضور کے قدموں, اسی جگہ جہاں دفن ہویا استون حنانہ, حضرت عمر نے اسے دفن کیا. اسی جگہ پر آج بھی جو ستون ہے اس کے اوپر استون حنانہ ہی لکھا گیا ہے, استون حنانہ ہی لکھا ہوا ہے. ارے یہ کھجور کا خوشبو تنا حضور کی جدائی میں رویا, جگہ حضور کے قدموں میں ملی, اور وہ تو عائشہ کا بابا رویا تھا حضور, اسے بھی حضور کے قدموں میں آ کے جگہ ملی. اور ایسا کیوں نہ ہو, اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں. میں اتھے آ کے گل کراں, صحابہ وہ ہیں. آج بھی اگر کسی نے عشق مصطفیٰ سمجھنا ہے, محبت مصطفیٰ سمجھنی ہے, حضور سے عقیدت سمجھنی ہے, تو آنا پڑے گا صحابہ کے در پر. صحابہ سے بڑھ کر کوئی حضور سے محبت نہیں دکھا سکتا, صحابہ سے بڑھ کر کوئی حضور سے نہیں دکھا سکتا. اور ان سارے صحابہ کا اس معاملے میں بھی دیگر معاملوں کی طرح عشق مصطفیٰ کا بھی, محبت مصطفیٰ کا بھی جو استاد ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر, ابو بکر, رسول کے پیارے سفر ابو بکر, ابو بکر. میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا, اور ایک دو دن میں باتیں بھی آ رہی ہیں. صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں. سارے نہ بولے, صرف وہ بولے, ہاں اوہی بولے. بڑے سنبھل کے بول رہا ہوں, سارے نہ بولے. بیٹا بھی بولیے, ذرا بولیے سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. سبحان اللہ اگر ایتھی رہندی ہے تو میں 10 منٹ اور لاواں گا, نہیں تو پھر 15 منٹ لانے گا. سبحان اللہ بھی آ رہا ہے. دوستو میری جانب توجہ رکھنا, اللہ نے دین دیا مصطفیٰ کو. زیادہ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے, جملے سنیے. اللہ نے دین دیا, دین ہے تو میرے اللہ کا, ان الدین عند اللہ, دین میرے اللہ کا. لیکن اللہ نے جب دین دیا مصطفیٰ کو تو اب یہ ہوا حضور کا.
اب یہ کس کا ہوا؟ اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ مکی ہے سوچ کے بول لو, اللہ مدنی ہے کتاب اللہ کی, کلام اللہ کا جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے, لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اس بات نے واضح کر دیا کہ اب دین کی نسبت ہو گئی حضور سے, اور حضور نے سارا دین رکھ دیا صحابہ میں, تو رب کو آخری آیت جو اللہ نے بھیج دی, اللہ نے اس میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب یہ سارا دین جو میں نے آپ کو دیا آپ نے صحابہ میں رکھ دیا, تو اب قیامت تک یہ دین ہے ہی صحابہ. یہ دین کس کا؟ یہ دین کس کا؟ اسٹیج والو تمہید میں جانا بھی نہیں تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں جاؤں بھی نہیں. اب جو میں جملہ بولنے لگوں میرا یہ آخری جملہ ہوگا, توجہ رکھنا. صحابہ سے انہیں ہی تکلیف ہو سکتی ہے جنہیں دین سے تکلیف ہو, جنہیں تھوڑا سا بولیے حضرت میرے ساتھ, ایک ہی کھا رہے ہو اب محفل چ بیٹھ کے نہیں بعد کھانا, فی الحال بولو ذرا. انہوں نے سمجھا کہ میں اینل کر کے ہلاواں گا منہ تو قاضی سمجھے گا بول رہے ہیں, حالانکہ چھالیاں چبا رہے ہیں. تو جو ہے صاحبان, میں اب اسٹیج والوں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا, میرے جملے سن لیجیے حضرات, جملے سن لیجیے. جسے دین سے تکلیف اور اس دور کا سب سے بڑا جسے صحابہ سے تکلیف ہے وہ جہنم کی کھوڈ میں بیٹھا. اچھا موقع ہو یا نہ ہو, کسی بھی برتن سے, میں نے عرض کیا میرا آخری جملہ ہے, میں تمہید میں جانا ہی نہیں تھا میں نے, اور نہ میں نے کوشش کی میں جاؤں گی نہیں. کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں, اس میں پانی ہے, اس سے دودھ نہیں نکل سکتا. یہ نکل سکتا ہے؟ موقع ہو یا نہ ہو بات کرنے کا, اس کی اندر کی خباثت نکلتی ہے, اس کی اندر کی غلاظت نکلتی ہے, اندر کی گندگی نکلتی ہے اس کی باہر, اور وہ نہیں آتی بات نکلتی ہے. اب حالیہ دنوں میں اس کا کوئی موقع نہیں تھا, لیکن اس کی غلاظت دیکھیے, اندر کی گندگی. کہتا ہے کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے, اب اندر کی غلاظت دیکھیے گا, یہ جو فلسطین کی جنگ ہے, کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو اتنی بڑی طاقت سے پنگا لینے کی, ٹکراؤ کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ جو تھا کہ سامنے دنیا کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے, سامنے دنیا کے دعوے دار ہیں کہ ہم چوتھی بڑی فوج ہیں, تو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ پنگا لینے کی, سامنے آنے کی؟ اب اس کے اندر کی غلاظت دیکھیے حضرات. اور میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میرا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے میں اس کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں. اس لیے میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے اسے سنبھالنا. اسے یہیں پہ خاموشی سے سنو گے دکھ ہوگا, آپ کو خود دکھ ہوگا جب آپ بعد میں کلپ سنو گے, آپ کو دکھ ہوگا, مجھے نہیں دکھ ہوگا, آپ کو خود دکھ ہوگا. میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں, آپ کے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں, مسلک حق کے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں, ملک پاکستان کے امن کی بات کرنے لگا ہوں, ملک پاکستان کی سلامیت کی باتیں کیا کرتا ہوں. توجہ رکھنا, اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ان کی زبان بند کرنے والا اٹھے. کہتے ہیں کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو, حماس کو اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی؟ اگر سامنے ٹینک بھی آ جائے تو 1000 خالد بن ولید ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ اندر کی خباثت دیکھیے, اندر کی غلاظت, تک نہیں بنتا, تک نہیں بنتا. اوے خبیث, اوے ناہنجار, اوے ناقبت اندیش, تجھے پتہ ہی نہیں خالد بن ولید کہتے ہیں, تجھے علم ہی نہیں صحابی کسے کہتے ہیں, تجھے پتہ ہی نہیں خالد بن ولید کسے کہتے ہیں. خالد بن ولید مسجد میں داخل ہوئے, صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے کہ
کہ فلاں محاذ پر لشکر بھیجنا ہے، فوج بھیجنی ہے، کیسے تیاری کی جائے؟ حضرت خالد بن ولید آ گئے. کیا کر رہے ہو؟ مشورہ ہو رہا ہے. کن کے مقابلے میں؟ فلاں کے مقابلے میں. کتنے ہیں مد مقابل؟ صحابہ بتاتے ہیں 60,000 جنگجو. کتنے؟ 60,000 نفوس نہیں، میرے لفظ سمجھنا. 60,000 جنگجو، اسلحہ سے لیس، لڑاکے، جنگجو 60,000. اب میں منت نہیں کر سکتا آپ کی، پر جملہ سنیے. حضرت خالد بن ولید صحابہ کو کہتے ہیں لشکر کی تیاری رہنے دو، میں اکیلا جاؤں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت خالد بن ولید. خالد فرماتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ کہتے ہیں حضرت وہ 60,000 جنگجو ہیں، عام بندے نہیں، لڑاکا، اسلحہ سے لیس ہیں. صحابہ پاؤں میں پڑ گئے. حضرت فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ جب پاؤں میں پڑے تو بڑی مشکل سے یہ بات طے ہوئی حضرت خالد بن ولید اور صحابہ کے درمیان کہ وہ 60,000 ہیں نا، مجھے 60 صحابی دے دو. تجھے کیا پتا صحابہ کسے کہتے ہیں اور تجھے کیا علم کہ خالد بن ولید کس کا نام ہے؟ ارے خالد بن ولید اللہ کی تلوار کا نام ہے. مجھے 60 صحابہ دے دو. یہ 60 صحابہ کا لشکر گیا اور چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، رب کی دھرتی پہ یہ منظر بھی بپا ہوا کہ 60 صحابہ کا لشکر گیا اور 10 صحابہ شہید ہوئے، 8,000 سے زائد کافروں کو جہنم واصل کیا اور حضرت خالد بن ولید اسلام کو جھنڈا گاڑ کر واپس ہو. فلسطین کے بچے شہید ہو کے بھی مسکرا رہے ہیں اور اس کی جیلم میں بیٹھ کے شلوار کی لی ہوئی. شہید، وہ شہید ہو کے بھی مسکرا رہے ہیں، وہ شہید ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. حالانکہ میرا ایمان ہے وہ اس لمحے میں کلمہ نہ بھی پڑھے تب بھی جنتی ہے. وہ تب بھی ان کی تربیت تو دیکھیے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرمائے، اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جسم کے ایک حصے کو کانٹا چبھے تو دوسرے حصے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہمارے تمام جتنے بھی مسلم حکمران ہیں اور خصوصاً عرب کے شہزادے، اللہ انہیں غیرت نصیب فرمائے. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ فلسطین والوں کا اپنا معاملہ ہے. نہیں، کسی محلے میں کسی مکان پہ جھگڑا ہو رہا ہو تو ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا، اور کسی محلے میں کسی مسجد پہ 2 مسالک کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو تو ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا، ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا، ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا. یہ جھگڑا جو مکان کا ہے یہ ذاتی ہے، یہ وہ 2 بندے ہی لڑیں گے. میں کتنے بیٹھ کے گل کر رہی ہوں؟ وہ 2 بندے، اور جو مسلک کی وجہ سے کسی خدا نخواستہ، ایک خوش آئین بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی مسلک کے درمیان اگر کسی مسجد پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ دونوں کے نظریات والے لڑیں گے. یہ فلسطین کی دھرتی کا مسئلہ نہیں، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ انبیاء کی زمین کا مسئلہ ہے، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے. ارے یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے، یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے اور اسے عمر کے وارث ہی سمجھ سکتے ہیں. کوئی اور خواہ مخواہ میں آ کے ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ تکیہ کر رہا ہوگا. کیا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں دوبارہ کون سا جملہ کر سکتا ہوں؟ یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے. بیت المقدس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا.
اور یہ خالد بن ولید تو ساتھ کے ساتھ گئے، اور ہماری نظروں میں وہ منظر بھی ہے جہاں عمر بن خطاب اکیلے گئے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے یہ طاقت، آج بھی یہ لوگ پریشان ہیں نا کہ جیلوں میں بیٹھا ہوا اور یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا کریں گے، وہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لاہور والا جملہ ضائع کیا دکھ ہوگا، وہ فلسطین کے بچے کیوں مسکرا رہے ہیں، وہ بندے کیوں شہادتوں پر مبارک دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کی اولاد ہیں۔ ان کے ایمان کا لیول تو چیک کیجئے، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا حرکت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ، صادق الامین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ رواج میں روزے کے مدین صحابہ، توحید کے بھائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی، آپس میں بھائی صحابہ، احباب محمد عربی کے ہو جاگردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، میں عالم عیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا نا چھت تک، روحی پنچا صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں خدا صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے، مجھے ہو دیدہ صحابہ کا، دھرتی کے سر سینے پر ہر ہر آزاد صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سا صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو راہ چار صحابہ۔ سبحان اللہ۔ فلسطینیوں کے لیے دل سے دعائیں کیا کرو، علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا کریں، اور اپنے حضرات کو بھی کہیں، اور عام بندوں کی خدمت میں کہوں گا جس زبان میں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو وہ کم کر دو، فلسطین کے لیے دعائیں زیادہ مانگو۔ مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے جب دل سے فلسطین کے لیے دعائیں مانگو گے آپ کو شاید اپنے لیے دعائیں مانگنے کی پھر ضرورت ہی نہ رہے، مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر۔ اور دوسری بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا اور سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی وائرل ہو چکی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے بولیے۔ اور اگر آپ دھیان سے ذرا غور کریں، ان چیزوں کی لسٹ ایک ایک بنائیں، پھر ایک ایک پر نظر دوڑائیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے انتہائی ضرورت ہے، بلکہ آپ اپنی دیسی چیزوں پر آئیے، کولڈ ڈرنکس نہیں، لسی پیجیے۔ بولتے نہیں ہو میرے والے یار، لسی کی طرف آئیے، اپنی دیسی چیز۔ ہم عہد کیجئے، یہ آپ وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ آپ وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں یا فلسطینی بچے کا خون پی رہے ہیں۔ ان بچوں کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمت ہے اتنی دیکھنے میں، تو پھر خدا را عہد کیجئے یہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، نہیں استعمال کریں گے۔ اس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، ہم سادہ غذا کھا سکتے ہیں، ہم چٹنی سے گزارا کر لیں گے، ہم دال ساگ سے گزارا کر لیں گے، ہم سادہ پانی سے گزارا کر لیں گے۔ اور دوسری بات، میں سوشل میڈیا کے حوالے توسط سے اپنے سرمایہ داروں کی خدمت میں، اور لاہور میں بیٹھا ہوں، لاہور دل ہے پاکستان کا، اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، لاہور کو بھی سلامت رکھے۔ میں سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا کر لیجیے۔ میں جب لوگوں کو کہوں کہ بائیکاٹ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم پھر کیا چیز استعمال کریں، اپنی چیزیں ان کا معیار وہ نہیں ہے۔ تو وہ سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا را آپ خود کو حالت جنگ میں سمجھیے، معیار بلند کیجئے، اپنی مصنوعات کا قیمتیں کم کیجئے۔ ایمن کر دو، قیمتیں کم کیجئے، مصنوعات کا معیار بلند کیجئے، تاکہ ہم کھل کے اپنی عوام کو کہہ سکیں کہ آپ نے غیروں کی چیزیں کیوں استعمال کرنی ہے، آپ اپنے ملک کی چیزیں
وہ میں تب کہہ سکتا ہوں، اور علماء بھی تب کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں عوام کی طرف سے یہ بات ملے کہ وہ چیزیں واقعی بہت معیاری ہیں۔ یہ وہی کرے گا، مصنوعات ان کی وہی چھوڑے گا جسے فلسطینیوں سے محبت ہوگی، ان معصوم بچوں سے محبت ہوگی، اور اپنی مصنوعات کا معیار بھی وہی اچھا کرے گا پاکستانی سرمایہ دار فیکٹری کا مالک، کہ جو سچا مسلمان ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، سچا مومن ہوگا، ہم اس کی طرف سے یہ پیغام عوام کو دیں گے کہ وہ اپنی ہماری مصنوعات کا استعمال کریں۔ چونکہ وقت مجھے اتنا ہی دیا گیا تھا، باتیں ڈھیر ساری ہیں، میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔